عمر بن خطاب نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے علی تیرا رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے، آئیے چلیے رسول اللہ کے پاس، آئیے چلیے تیاری کیجئے۔ لیکن علی المرتضیٰ نے کیا کہا، شیر خدا نے کیا کہا، ارے میرے یارو، میرے ساتھیوں، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے میرے پاس کچھ بھی موجود ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے، میرے پاس کوئی بڑا بزنس نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں گا، میں کیسے یہ سارے معاملات کر لوں گا؟ اللہ اکبر کہا چلیے تو صحیح، چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، رسول اللہ کے ان پریشانیوں کو، ان مسائل کو ہم نے جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے، ہم نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، شیر خدا بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اے علی میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے حق مہر کے لیے اپنے پاس کیا وسائل، کیا اختیار رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس حق مہر کے لیے بھی کچھ موجود ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ کائنات کا وہ شخص ہے، یہ کائنات کا وہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو عاجز بھی ہے، مسکین بھی ہے، لیکن یاد رکھو کائنات کے امام نے صرف کہا نہیں، لوگوں کو تربیت نہیں دی بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ کیا جو میں لفظ کہنے والا ہوں، کائنات کے امام نے ایک حدیث میں الفاظ بیان فرمائے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، اذا خطب الیکم تمہیں مخاطب کرے، کس کے لیے؟ کہ مجھے رشتہ چاہیے، فزوجوا اس کا رشتہ کر دیا کرو۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ جب فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ، تم اس کے دین کو پسند کرو، اس کے اخلاق کو پسند کرو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، بولنے چالنے کو، آنے جانے کو لائک کرو، اس کے عقیدے کی اصلاح کو جانتے ہو، عقیدہ بھی مضبوط ہے، اخلاق کا بھی، کردار کا بھی مالک ہے، فزوجوا نکاح کر دیا کرو، الا تفعلوا اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین کے اوپر فساد ہوگا، بڑا دھنگا ہوگا، معاشرے کی بربادی ہوگی۔ کائنات کے امام کے پاس جب ایسا رشتہ آیا کہ دین بھی اعلیٰ ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہے، کردار بھی درست ہے، نہ مال دیکھا، نہ متاع دیکھا، نہ قد کاٹ دیکھا، نہ حسن شباب دیکھا۔ جانتے ہو نا علی المرتضیٰ کا قد؟ جانتے ہو نا؟ اللہ اکبر، 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی خدمت میں آگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، لیکن یاد رکھو کچھ نہیں دیکھا۔ کہا چلو چچا زاد بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، کہا علی المرتضیٰ آج میرا داماد بننے جا رہا ہے۔ سوال کیا، کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ نے کہا، وہ جو جنگ احد کے اندر، خیبر کے اندر، فلاں کے اندر آپ کو جو وہ زرہ ملی تھی، وہ تلوار ملی تھی، وہ جو آپ کو مال غنیمت ملا تھا، وہ تلوار کہاں کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو پڑی ہوئی ہے۔ کہا جاؤ اس تلوار کو بیچ کے کچھ درہم دینار حاصل کر لو اور اس کے ساتھ میری بیٹی کا حق مہر دے دو، تو میں اپنی بیٹی اس حق مہر کے بدلے تیرے ساتھ روانہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ جب وہ تلوار لے کے بازار میں گئے تو کون ملتا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی یار آج لوگ کہتے ہیں ان کا اختلاف تھا، آج لوگ کہتے ہیں ان کی دشمنی اور عداوت اور بغاوت تھی آپس میں۔ علی جو ہے وہ پہلا خلیفہ تھا، ان سے خلافت چھینی گئی،
اللہ کی قسم تیری ساری باتیں جھوٹی ہیں، تو غلط ہے، لیکن وہ صدیق بھی سچا ہے، عمر بن خطاب بھی سچا ہے، عثمان بن عفان بھی سچا ہے، علی المرتضیٰ بھی سچا ہے، اور امیر معاویہ بھی سچا ہے، حسن و حسین بھی سچے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سارے صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، سارے ہی اپنے عقید ایمان کے اندر سچے ہیں۔ تو کالا ہے، پلیت ہے، دجال ہے، نبی کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے۔ جو نبی اور دین اور صحابہ کا دشمن ہے وہ کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آئیے، اللہ اکبر، عثمان بن عفان نے دیکھا علی المرتضیٰ گلیوں میں ہے، بازاروں میں ہے، تلوار کو بے نیام کیا ہوا ہے۔ کہا علی کہاں آئے؟ کہا عثمان بن عفان یہ میں تلوار کو سیل کرنے کے لیے آیا ہوں، بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کہا یہ تو مال غنیمت ہے، یہ تو بڑی چیز ہے، اس کو کیوں فروخت کر رہا ہے، کیوں سیل کر رہا ہے، کیا پریشانی آ گئی؟ کہا عثمان بن عفان تو نہیں جانتا، تجھے نہیں پتا میری شادی ہونے والی ہے، اللہ اکبر، دلہن کو گھر لانے والا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا جو مال غنیمت ملتے ہیں، جو انعامات ملتے ہیں، یہ یادگیری ہوتی ہے، یہ بڑا ایک موقع ہوتا ہے۔ کہا جاؤ اس کو سنبھال کے رکھو، کسی اور میدان جہاد میں کام آئے گی، لیکن جاؤ یہ زرہ میں تم سے خریدتا ہوں۔ خرید کے زرہ بھی واپس کر دی اور پیسے بھی دے دیے۔ احسان کیا کیا، نیکی کیا کی؟ یہ نہیں کہا کہ یہ لے زرہ بھی رکھ لے اور پیسے لے لے، تو منگتا ہے، تو سائل ہے۔ اللہ کی قسم دوستوں کا حیا کیا کرو، دوستوں کی شرم رکھا کرو، لاج رکھا کرو، پیار کیا کرو۔ اگر کوئی دوست کمزور ہو، کوئی ماڑا ہو، کسی مشکل میں مصیبت میں پھنسا ہو، تو صرف یہ نہ جا کے پوچھا کرو مولوی صاحب سے، حضرت صاحب سے، کیا اس دوست کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ اگر اس کو صدقہ دے دوں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ ارے یارو، صدقوں سے ہٹ کے بھی، خیرات سے ہٹ کے بھی، زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی کبھی اپنے یار سے، وفادار سے نیکی احسان کر دیا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ضمیر کو گندہ نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، اس ذرہ کو خریدا، تلوار کو خریدا، پھر کہا جا میں نے یہ تمہیں دوبارہ گفٹ کر دی ہے۔ علی المرتضیٰ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تیاری ہو گئی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو کہا کہ جاؤ جا کے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔